میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹرولز ہیں اس سے خود پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ خوف زدہ ہیں. وہ ان کو ہراساں کرتی ہے، ان کو ذلیل و رسوا بھی کرتی ہے، اور اس کے باوجود یہ بیچارے اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان ٹرولز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور وہ اپنی کرنی کر گزرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک شخصیت جس سے میں واقعی امپریس ہوں، جس نے ہمیشہ ایسا اپنا کردار ظاہر کیا کہ اس کے اوپر آج تک میں تنقید نہیں کر سکا. ان کی سیاست پر تنقید نہیں کر سکا، آج تک ان پر تنقید نہیں کر سکا. تو لیکن بہرحال یہ بھی بات کریں گے آج اس حوالے سے. شیر شاہ صاحب ہیں، ان کی بھی بات کریں گے کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. تیسری ہم بات کریں گے جناب کہ ایک جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے ان کے اوپر مبینہ جعلی ڈگری کا کیس ہے، اور اس حوالے سے اس معاملے کے اوپر بات کرنے کے اوپر مجھ خاکسار کے اوپر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے. یعنی وہ جج صاحب تو نہیں بیٹھے تھے، لیکن باقی جتنے بردر ججز تھے انہوں نے مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا تھا. بڑھتے ہیں جی سب سے پہلے ٹرولز کی جانب. جی پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز کا اتنی دہشت ہے جماعت کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تقریباً اراکین قومی اسمبلی نے اپنے استعفے سوشل میڈیا پر ڈال دیے ہیں. یعنی جتنے بھی ان کے ممبران ہیں تمام کے تمام نے اپنے استعفے سوشل میڈیا پر ڈال دیے ہیں، اور تقریباً 2 دن ہو چکے ہیں. لیکن وہ استعفے اسپیکر آفس نہیں پہنچ سک رہے. پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے. اب مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے ٹرولز ہیں وہ ان کے اوپر نہ گرجے برسیں، ان کو لان تان نہ کریں، ان کو گالم گلوچ نہ کر دیں، اور ان کی عزتوں کو نہ رولیں. یعنی سادہ الفاظ میں ہم جو بات کرتے ہیں کہ ان کی ماں بہن نہ کریں. تو بہرحال جی یہ تو کیسا ویسے انٹروڈکشن بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز کا اور سوشل میڈیا ٹیم کا. کتنے مہذب لوگ ہیں ویسے، کتنا اچھا جو ہے ویلیو ایڈیشن ہے سوسائٹی کے اندر، کتنا اچھا کلچر ویسے یہ لے کر آ رہے ہیں. یعنی جن کو ہم تو پہلے دیکھتے تھے کہ ہر ایک کی جو ماں بہن ہے ہم اس کو اپنی ماں بہن تصور کرتے تھے. کسی کی ماں کو کوئی گالی نہیں دیتا تھا، کوئی دیتا تھا تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی والدہ کو گالی دے رہے ہو، اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو. اور مائیں سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. لیکن اس جماعت کے اندر ایک ایسا کلچر آ چکا ہے جس نے معاشرے سے ٹالرنس کو ختم کر دیا ہے. ابھی بات یہ ہے جی کہ میری اسپیکر آفس میں بات ہوئی ہے، اور ان کے مطابق صرف 1/3 جو استعفے ہیں یعنی قائمہ کمیٹیوں سے وہ موصول ہوئے ہیں اسپیکر آفس کو. اور جب تک تمام ایک دفعہ وہ انتظار کریں گے کہ تمام کے تمام جو استعفے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، پھر اسپیکر صاحب ان کو 1 by 1 جو ہے وہ بلا کر ان کے استعفوں کے حوالے سے ان سے تصدیق کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ایک چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کیونکہ وہ غیر حاضر رہے وداؤٹ اپلیکیشن جو ہے وہ ایوان سے، تو ان کے خلاف ایک قرارداد آئی تھی، اور پھر قرارداد کے بعد پھر دوبارہ اگر اس پر ووٹنگ ہو جاتی تو پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کو ڈی سیٹ ہو جانا تھا. لیکن پھر کچھ چیزیں ہوئیں، کوئی ہلچل ہوئی، کوئی شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کوئی کوشش کی ہوگی جس کے ذریعے شاید وہ معاملہ پھر اب مؤخر ہو گیا بلکہ ختم ہو گیا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جی. اب میں پاکستان تحریک انصاف کی اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے حوالے سے کبھی میں اس کے خلاف بات نہیں کر سکا. یہ نہیں کہ کوئی میرے ان سے کوئی روابط ہے میرے یا ان سے کوئی میری دوستی ہے، لیکن اس شخص کا کردار ایسا ہے. پہلی مرتبہ جب وہ ایوان میں کھڑا ہوا تو اس نے ایوان کی جو قومی اسمبلی کا چھت تھا اس پر تحریر شدہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو جو ہے اس نے پکارنا شروع کر دیا، اور وہ اس کی تقریر تھی اور کیا اس کی بگننگ تھی. دوسری مرتبہ مجھے جب اس شخص نے امپریس کیا تو اس نے جب اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، اور جس طریقے سے آئین کو توڑا تھا عمران احمد نیازی صاحب نے اور قاسم سوری صاحب نے،
اس کے باوجود جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا تھا تو تمام کے تمام اراکین استعفے دے کر بھاگ کے چلے گئے تھے. ایک شخص بیٹھا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, اس شخص کا نام تھا علی محمد خان. اور جس طریقے سے وہ بیٹھا رہا اور پھر وہ کھڑا ہوا جب نیا قائد ایوان جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکے تھے, جب اسپیکر نے جو ہے ان کا انتخاب ہو چکا تھا, تو پھر وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے تقریر کی, اور بڑی ہی وہ جاندار تقریر ان کی جو تھی تقریر تھی. ایسے موقعوں کے اوپر جب اتنا پریشر بلٹ اپ ہو جائے تو لوگ, چاہے وہ سابق وزراء کیوں نہ ہوں, وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ان کے منہ سے جو ہے نا وہ الفاظ جو ہے وہ نہیں نکل سکتے, ان کی آواز دب جاتی ہے. لیکن علی محمد خان نے بڑی جو ہے وہ پر اعتماد طریقے سے اپنی جماعت کا موقف رکھا اور اپنی بات بھی کی ایسا پارلیمنٹیرین. اس دن مجھے انہوں نے امپریس کیا تھا, اور پھر مجھے آخری مرتبہ انہوں نے ابھی امپریس کیا کہ جب, بلکہ اس کے بس سے ان بٹوین بھی, کہ جب وہ جیل سے نکلتے تھے تو آگے گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو کوئی رجسٹ کیے بغیر چپ کر کے اپنا سامان لے کر نا دوسرے ڈالے میں بیٹھ جاتے تھے. تو یعنی مطلب ایک بندہ کو رہائی ہوئی ہے, ساتھ ہی وہ جیل جا رہا ہے, لیکن وہ بڑے باوقار طریقے سے وہ جیل گئے. اور پھر نواز شریف صاحب سے متعلق بھی انہوں نے جو باتیں کیں وہ بھی انہوں نے گریس شو کی علی محمد خان نے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ حالیہ شہید ہونے والے کیپٹن تیمور حسن, جن کا تعلق چکوال سے تھا, ان کے جو رسم کل تھی اس کے اوپر انہوں نے شرکت کی. علی محمد خان نے وہاں گئے اور جا کر وہاں پر فیملیز کے ساتھ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, دعائے مغفرت کی. اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک پیغام دیا کہ ملک اور قوم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ اس قوم کے محسن ہیں. اور کیپٹن تیمور حسن کے جو والد صاحب ہیں, ان سے, بریگیڈیئر صاحب سے بھی انہوں نے تعزیت کی. اور جس طریقے سے یہ جیسچر دیا علی محمد خان نے, یقینی طور کے اوپر انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ان کی سیاست بعد میں ہے, پاکستان کے لیے جو اپنی جان کی قربانی دینے والا ہے وہ پہلے ہے. تو یہ ہوتی ہے میچورٹی, یہ ہوتی ہے ایک انسان کی شخصیت, اور یہ ہوتا ہے انسان کا کردار. معاف کیجیے گا, تحریک انصاف میں ایسا کوئی دوسرا باکردار شخص نہیں ہے, کم از کم میری نگاہ میں. آگے بڑھتے ہیں جی, بات کرتے ہیں جن جج صاحب کے معاملے کے اوپر مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور فل کورٹ نے. وہ معاملہ جو ہے وہ اس پر حکم امتناعی دے دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے. اور اب 11 سپٹمبر جو ڈیٹ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. ایک لمبا سٹے آیا ہے, ایک لمبا حکم امتناعی تھا, کیونکہ یہ معاملہ معزز جج صاحب سے متعلق تھا, تو لہٰذا ایک احتیاط نہیں ہوتی, ایک ایکسٹرا احتیاط برتی سندھ ہائی کورٹ نے, کیونکہ بردر ججز ہیں جی, تو چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ بھی ہے وہ بھی ہے, تو سندھ والوں نے کافی لمبا وقت جو ہے وہ ضائع کیا ہے. اور وہ خود عدالت گئی بھی نہیں وہ جج صاحب. مزے کی بات ہے, ان کے بہاف پر کوئی اور چلا گیا تھا, بار کونسل چلی گئی تھی. بہرحال جی, ابھی یہ کیس جو ہے وہ اللہ کرے یہ منطقی انجام تک پہنچے, وہاں سے حکم امتناعی ختم ہو, اور جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. جو میں نے اپنی خبر دی تھی, جو میں نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے, میں آج تک اس بات کے اوپر قائم ہوں. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے جو تعلیمی اسناد ہیں وہ درست نہیں ہیں. وہ یعنی جعلی ڈگری ہے, وہ جو LLB وہ کلیم کر رہے ہیں وہ LLB ان کا ہوا نہیں ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر LLB ہی درست نہیں ہے تو پھر ایسا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج کے بطور ان کی اپوائنٹمنٹ وہ ماورائے آئین ہے, وہ غیر آئینی ہے, وہ غیر قانونی ہے, وہ اللیگل ہے. اور یہ میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں, کھڑا ہوں, اور جہاں پر کہیں گے میں عدالت میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اگر ایک شخص جو جج بننے کا اہل نہیں ہے اس کو منصف کی کرسی کے اوپر بیٹھنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اور اسی متعلق میں نے آواز اٹھائی تھی, اور آج تک اپنی جو میں نے آواز اٹھائی ہے اس کے اوپر میں قائم ہوں الحمدللہ. ہاں, جب مجھے کنٹیمپٹ نوٹس ہوا تو ان سمرز میں میں نے ٹریول کرنے سے اجتناب کیا. پھر وہ کیس ڈی لسٹ ہو گیا, پھر ڈیٹ لگی, پھر وہ نہیں لگ سکا. تو میں تو جی بھاگنے والا نہیں ہوں, میں تو ادھر ہی ہوں.
اور میں جو کیس کنٹمپٹ نوٹس مجھے جاری ہوا ہے وہ انشاءاللہ از خود ختم ہو جائے گا، کیونکہ معزز جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری درست نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آخری بات سیلاب سے متعلق بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز کی جانب سے اپنی توپوں کا رخ عبدالعلیم خان صاحب کی طرف کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عبدالعلیم خان صاحب کی طرف 100 مرتبہ آپ ان کے توپوں کا رخ کریں، لیکن جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں عمران احمد نیازی، جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، ان کے اوپر تو بات نہیں کرتے۔ وہ جس حوالے سے، جس طریقے سے وہ راوی سے متعلق بات کر رہے تھے، جس متعلق وہ ایڈوکیسی کر رہے تھے، جیسے ان کو کمیشن مل رہا ہے اس پروجیکٹ میں سے، پھر جو انہوں نے جو اتھارٹی بنائی روڈا کی، وہ روڈا کی اتھارٹی نے تو لوگوں سے زمینیں ایکوائر کر لی اور پھر آگے بزنس مین کو دے دیے مختلف کو۔ تو عبدالعلیم خان سے متعلق جتنی بات میرے علم میں ہے، عبدالعلیم خان نے سرکاری طور پر زمین ایکوائر نہیں کرائی، بلکہ انہوں نے لوگوں سے، زمینداروں سے زمینیں پرچیز کی ہیں۔ بٹ ایون دین جی، وہ ریور فلو ایریا ہے، جب اتھارٹی بن گئی، تمام دنیا کام کر رہی تھی، تو عبدالعلیم خان نے بھی وہاں پر کام کر لیا ہے۔ میں نہیں کہوں گا عبدالعلیم خان جو ہے وہ کوئی دودھ کے دھلے میں ہیں یا بالکل نیک و پاک ہیں، لیکن جتنا بڑا ظلم عمران احمد نیازی کا ہے، وہ تو ظلم تو نہیں کیا عبدالعلیم خان نے۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے، وہ ریور فلو ایریا تھا، وہاں پر نہیں بننی چاہیے تھی، لیکن بن گئی، لیکن اپنے پیسے لگا کے کی، کسی سے زبردستی زمین ہتھیا کے نہیں کی۔ جس طریقے سے سرکاری طور پر ایکوائر کر کے آپ نے جو زمینیں ہیں وہ بزنس ٹائکون کو دلوائیں، اور پھر وہ وہاں سے اگر وہ بیچ بٹا کر جناب اپنا پیسہ نکال کر آپ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں، تو فرق ہوگی کن پیسوں کی حفاظت کر رہی ہے اس وقت دبئی میں؟ کیا ان کے جو زیادہ تعلقات بڑھ چکے ہیں ملک ریاض صاحب کے ساتھ؟ اور یہ خالی القادر تک معاملہ نہیں تھا جو ان کا کہتے ہیں کہ جوائنٹ وینچر تھا، جو وینچر تھا عمران احمد نیازی کا اور ملک ریاض صاحب کا، وہ صرف 190 ملین پاؤنڈ یا القادر تک محدود نہیں تھا، بلکہ روڈا بھی اس میں شامل ہے۔ اور ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں جی، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ آج کی یہی تفصیلات ہیں جی، انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔